کرے اس مہینے کے اندر اسے سزا بھی زیادہ ہے۔ جس طرح محرم کے اندر نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح اس کے اندر گناہ کرنے کا عذاب اور سختی بھی زیادہ ہے۔ خاص طور پہ جو 10ویں محرم کا دن ہے جس کو یوم عاشور کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی یہ دن قابل عزت ہے، یہ دن عزت والا، حرمت والا ہے۔ بڑے بڑے اہم واقعات 10ویں محرم کو ہوئے، ان میں چند واقعات سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، فرعون اور اس کا لشکر 10ویں محرم کو غرق ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اپنے لشکر سمیت بھاگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، اور بحر کلزم آیا، سمندر آیا۔ آپ جب سمندر کو پار کرنے لگے تو فرعون بھی اپنا لشکر وہاں لے کے پہنچ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، 12 راستے بن گئے۔ آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے، آپ بخیر و عافیت آپ نے سمندر کو پار کر لیا۔ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں تو فرعون نے بھی اپنے گھوڑے اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں ڈال دیے۔ اللہ کریم نے سمندر کو چلنے کا حکم دے دیا، اور فرعون بھی غرق ہوا، پوری اس کی قوم غرق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا 10ویں محرم کو، اور اپنی قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہے جو 10ویں محرم کو ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ اللہ کریم نے یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کو قبول کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، آپ سلامتی کے ساتھ نیچے اترے، اور آپ نے شکریہ کے طور پہ روزے رکھا اور اپنی قوم کو بھی روزے کا حکم دیا۔ تو یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 10ویں محرم کو پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10ویں محرم کو ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے نکلے، جو آپ کو عزیز مصر نے جو قید کیا ہوا تھا، جب آپ کئی سالوں کے بعد قید کی سزا کاٹ کے نکلے، وہ دن بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب صحیح سلامت باہر نکلے، وہ بھی یوم عاشور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب نمرود کی آگ وہ گل و گلزار بن گئی، وہ بھی 10ویں کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی بیماری سے شفا پائی، وہ بھی یوم عاشور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب واپس آئی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوم عاشور کو کنویں سے باہر نکلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کو بادشاہی عطا فرمائی۔ اور یہ بھی بات سننے والی ہے، اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا، اے میرے بندے چن لو، تمہیں اختیار ہے، یا علم لے لو یا حکومت لے لو۔ یہ اللہ کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپشن دیا، اختیار دیا کہ 2 چیزوں میں سے ایک لے لو، یا علم دین، آپ علم دین کا انتخاب کر لو یا حکومت لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت کی طلب نہیں، مجھے علم دین عطا فرما دے، مجھے علم کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ نے آپ کو علم دین کی دولت بھی عطا فرمائی، اور علم دین کی برکت سے اللہ نے آپ کو وسیع حکومت بھی عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا اصل دولت علم ہے، اصل دولت دین ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ علم دین کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ دین کی برکت سے اسے دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے مال و دولت سے بھی نواز دیتا ہے، اللہ اس کو چاہے حکومت بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس عالم دین اور دیندار کو اللہ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اصل دولت دین کی دولت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم جب بادشاہی عطا فرمائی،
آئی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، جب فرعون نے جادوگر بلوائے تھے، قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے اوپر غالب آئے، جادوگروں کو شکست ہوئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سارے جادوگر ایمان لے آئے، وہ دن بھی یوم عاشور تھا، وہ دن بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اسی طرح قیامت بھی 10ویں محرم کو آئے گی، قیامت کا دن بھی 10ویں محرم کا دن ہوگا، اور پہلی بارش جب آسمانوں سے نازل ہوئی وہ بھی یوم عاشور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرسی، قلم، آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کو بھی 10ویں محرم کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب زندہ جنت کی طرف اٹھائے گئے وہ بھی 10ویں کا دن تھا، اور نواس رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے 72 تن قربان کروائے اور اپنی جان بھی اپنے رب کریم کے نام پہ قربان کر دی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو 10ویں محرم کو ہوئے۔ تو 10ویں کا دن کوئی عام دن نہیں ہے کہ بندہ اسے گناہ میں گزار دے، یا فلم ڈرامے دیکھ کر، یا ناچ گانا دیکھ کر، یا فضول بازاروں میں گھوم پھر کر یہ دن ضائع کرنے کا دن نہیں ہے۔ یہ دن اللہ کی یاد میں گزارنے کا دن ہے، یہ دن سچی توبہ کا دن ہے، یہ دن تلاوت قرآن زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، اس دن کو درود پاک پڑھنا چاہیے، اس دن کو نواس رسول کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے، اور جیسے انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضور کی اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ تم بھی رب کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والے بن جاؤ۔ تو ذات محترم یہ وہ چند ایک واقعات ہیں جو 10ویں محرم کو ہوئے۔ اب سنیں احادیث طیبہ کی روشنی میں 10ویں محرم کے دن کون سے کام کرنے چاہیے جن کا ثواب زیادہ ہے، اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے جن کا گناہ زیادہ ہے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، 10ویں محرم کے دن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا بڑا ثواب ہے۔ ویسے جب بھی آپ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی یتیم بچے بچی کا خیال رکھیں، مدد کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ خاص طور پہ 10ویں محرم کے دن یتیم بچی یا بچے کے سر پہ دست شفقت پھیرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام من مسح بیدہ علی رأس یتیم یوم عاشوراء رفع اللہ تعالی له بكل شعرة علی رأسہ درجۃ فی الجنہ، او کما قال۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 10ویں محرم کو کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے درجات اس کے جنت میں بلند فرما دے گا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کے سر پہ 10ویں محرم کو دست شفقت رکھے، اس کی خدمت کر دے، اس سے محبت کا برتاؤ کرے، جتنے بال اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے درجات اس کے جنت میں بلند فرما دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے 10ویں محرم جو کہ آنے والا بدھ ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، آج 5 محرم ہے، انشاءاللہ آنے والے بدھ کو یوم عاشور ہوگا، آنے والے بدھ کو 10ویں محرم کا بابرکت دن ہے۔ اس دن آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے اہل محلہ میں چیک کریں، رشتہ داروں میں چیک کریں، جو بھی کوئی یتیم بچی بچہ ہے خود اس کے گھر جائیے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے، اس کی خدمت کیجئے، حسن سلوک کیجئے۔ حدیث پاک کے مطابق جتنے اس یتیم بچے یا بچی کے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے آپ کے درجات جنت میں بلند فرما دے گا۔ اور سنیں حدیث پاک، حضرت ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ کان له بكل شعرة تمر علیہا یدہ حسنات ومن احسن الى یتیمة او یتیم عندہ كنت انا وهو فی الجنہ کہاتین وقارن بین اصبعیہ کما قال۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ اس حدیث
حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا، جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے نیکیاں اس کو عطا فرما دے گا۔ جتنے بال اس یتیم بچی یا بچے کے اس ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے نیکیاں اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جس نے کسی یتیم بچے یا یتیم بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو اس کی کفالت میں تھا، اس کی ذمہ داری تھی اس کی دیکھ بھال کرے، سرکار فرماتے میں اور وہ میرا غلام جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ حضور نے اپنی مبارک انگلیوں کو ملا کر فرمایا صحابہ دیکھو جیسے میری دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، وہ میرا امتی میرا غلام جو کسی یتیم بچے یا بچی کی کفالت کرے، اسے پالے پوسے، اس کے حسن سلوک کرے، اس کے حقوق ادا کرے، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا فائدہ ہے۔ تو یہ پہلا عمل جو 10ویں محرم کو کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، وہ یتیم بچے بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرنا، اس کی مدد کرنا، خدمت کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا اچھا عمل جو عاشورہ کے دن کرنا چاہیے وہ غسل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غسل کرنا۔ عاشورہ کے دن غسل کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ غسل کرنے سے اللہ انسان کی ساری بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک سن لیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من اغتسل یوم عاشورہ لم یمرض مرضا الا مرض الموت، او کما قال، جو بندہ یوم عاشور کو 10ویں محرم کو غسل کرے گا اللہ تعالیٰ سوائے موت کے اسے کوئی بیماری نہیں دے گا۔ چونکہ موت ہر کسی کے اوپر آنی ہے نا، موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، موت تو آنی ہے۔ موت کے سوا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما دیتا ہے جو 10ویں محرم کو غسل کرتا ہے۔ تو یہ عمل بھی ہمیں یوم عاشور آنے والے بدھ کو کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل گناہوں سے توبہ۔ گناہوں سے ویسے تو بندے کو ہر وقت گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا موت کس وقت آ جائے۔ روزانہ انسان کو رات کو سونے سے پہلے سچی توبہ کر کے سونا چاہیے۔ کیا خبر کہ صبح کو اٹھے کہ نہ اٹھے بندہ، لیکن خاص طور پہ 10ویں محرم کو انسان کو گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ وحی فرمائی تھی، فرمایا تھا مر قومک ان یتوبوا الی فی عشر المحرم فاذا کان فی اليوم العاشر فلیخرجوا الی اغفرهم۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کو حکم دو وہ 10ویں محرم کو باہر نکلیں، کھلے آسمان تلے جمع ہوں اور باہر نکل کے میری بارگاہ میں سچی توبہ کریں، گناہوں کے اوپر نادم ہوں، سچی توبہ کریں، میں ان کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ جو بندہ 10ویں محرم کو باہر نکلے سچی توبہ کرے میں اس کے سارے قصور معاف فرما دوں گا۔ ہمیں 10ویں محرم کو خاص طور پہ توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے، شرمسار ہو کہ اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک اور عمل جو عاشورہ کے دن کرنا باعث ثواب ہے وہ آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ آنکھوں میں سرما ڈالنا۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی فرماتے من اکتحل بالعصمت یوم عاشورہ لم ترمد عینہ ابدا۔ امام بہقی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ یوم عاشور کو یعنی 10ویں محرم کو عصمت کا سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ جو بندہ 10ویں محرم کو عصمت یہ خاص سرما ہوتا ہے، دکان سے آپ بتائیں گے دکاندار کو یہ سرما مل جاتا ہے، تو عصمت سرما جو بندہ یوم عاشور کو استعمال کرے گا اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ لیکن سنیں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ آنکھوں میں سرما ڈالنا حدیث پاک کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے لگانا چاہیے، نواسہ رسول کی شہادت کی خوشی میں نہیں لگانا چاہیے۔
یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ وہ نماز رسول کی شہادت کے دن خوشی مناتے ہیں، اہل ایمان خوشی نہیں مناتے۔ ہم اس لیے سرما لگائیں گے، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے حدیث کے اوپر عمل کی نیت سے سرما لگانا چاہیے، نماز رسول کی شہادت کی خوشی میں نہیں لگانا چاہیے۔ اور سنیں، پانچواں عمل، اہل و عیال کے لیے وسیع کھانا پکا کے ان کو کھلایا جائے۔ 10ویں محرم کو کوشش کریں، اللہ نے جتنی طاقت دی اچھا کھانا بنائیں اور وسیع کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام من وسع علی عیالہ فی النفقہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، او کما قال، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ یوم عاشور کو یعنی 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے میں وسعت کرے گا، اچھا کھانا وسیع کھانا ان کو پکا کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر وسعت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر وسعت عطا فرمائے گا، اس کی تنگی کو دور فرما دے گا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دے گا۔ جو بندہ یوم عاشور کو وسیع کھانا پکا کے اپنے گھر والوں کو کھلائے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہے، ہم نے 50 سال اس پہ عمل کیا، اللہ نے واقعی ہمیں وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی فرماتے ہم نے بھی اس حدیث کے اوپر عمل کر کے دیکھا ہے، اللہ نے ہمارے کھانے میں وسعت دی ہے۔ حضرت ابن عیینہ یہ بھی صحابی ہیں، فرماتے ہم نے 50-60 سال تک اس حدیث پاک کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ نے ہمیں وسعت عطا کی ہے۔ تو پتہ چلا جو بندہ حدیث پاک کے اوپر عمل کی نیت سے 10ویں محرم کو وسیع کھانا پکائے، گھر والوں کو کھلائے، یا اگر اللہ توفیق دے غریبوں کو بھی آپ کھلا دیں، تو اللہ تعالیٰ پورا سال آپ کی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور کام، بیمار کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ 10ویں محرم کو کوشش کریں بیمار کی بیمار پرسی کریں۔ ویسے بھی حضور کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ کسی بھی بیمار کی بیمار پرسی کو جائے، جو بندہ صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کریں گے۔ جو رات کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے، صبح تک اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ویسے عام دنوں میں، لیکن خاص طور پہ یوم عاشور کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کا ثواب کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عاد مریضا یوم عاشوراء فکأنما عاد ولد آدم، او کما قال، جس نے یوم عاشور کو 10ویں محرم کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام اولاد آدم کی بیمار پرسی کی ہے۔ جیسے آدم کی جتنی اولاد ہے جو کہ اربوں خربوں میں ہے، اللہ اس شخص کو پوری اولاد آدم کی بیمار پرسی کا ثواب عطا فرماتا ہے جو 10ویں محرم کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ تو ہمیں آج کے دن 10ویں محرم کو خاص طور پہ ہمیں اپنے عزیزوں میں دیکھنا چاہیے، رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں، جو کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کو جائیں، صرف جائیں نہیں، اس کی کوئی خدمت بھی کر دیا کریں۔ جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی امداد کریں، کوئی شے اسے چاہیے، دوا چاہیے، کھانا چاہیے، وہ اس کو لے دیں یا اس کو پیسے دیں آئیں، تاکہ وہ آرام سے اپنا علاج معالجہ کروا سکے، تو اللہ تعالیٰ اسی ساری اولاد آدم کی بیمار پرسی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور کام، 10ویں محرم کو فقراء کو پانی پلانا یا دودھ پلانا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سقا شربتا من ماء یوم عاشوراء فکأنما لم یعص اللہ طرفۃ عین، او کما قال، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے یوم عاشور کو کسی کو پانی پلایا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے لمحہ بھر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ تو کوشش کریں 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، دودھ کی سبیل لگائیں، پانی کی سبیل لگائیں، لوگوں کو دودھ پلائیں، پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایک اور عمل، روزہ رکھنا۔
یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے. 10ویں محرم کو خاص طور پہ روزہ رکھنا چاہیے. سرکار اس کے اوپر بھی حدیث پاک سن لیں. سرکار فرماتے ہیں سومو یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء تصوموہ او کما قال. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرو کیونکہ اس دن انبیاء بھی روزہ رکھا کرتے تھے. 10ویں محرم کو انبیاء کرام بھی سابق انبیاء بھی روزہ رکھتے تھے تو آپ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 10ویں محرم کو فرعونیوں سے آپ نے نجات پائی اور فرعون آپ کے سامنے لو لشکر سمیت بحر کلزم کی موجوں میں غرق ہو گیا تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا اور اپنی قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی اور آپ سلامتی سے اس کشتی سے باہر تشریف لائے. آپ نے بھی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا. لہٰذا انبیاء نے بھی اس دن روزہ رکھا ہے. اور ہمارے پیارے آقا کے بارے سن لیجئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پاک میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے, 10ویں محرم کا روزہ. حضور نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے؟ کہا حضور اللہ نے اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی, فرعونیوں کو تباہ کیا تھا. ہمارے پیغمبر نے بھی روزہ رکھا اور ہمیں بھی حکم دیا ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول علیہ الصلوۃ والسلام وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. رواه امام بخاری و مسلم. بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں, ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں, ہمارا حق زیادہ ہے, ہم روزہ رکھیں. ہمارے پیارے کریم آقا نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو کسی نے کہا حضور 10ویں محرم کا روزہ تو یہودی رکھتے ہیں اور آپ نے فرمایا تم بھی رکھو, تو اس طرح یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہود کی مشابہت نہیں کرنی. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن تاسعا کما قال. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. سرکار نے فرمایا سنو صحابہ, اگر میں اگلے سال زندہ رہا میں نامی کا روزہ بھی رکھوں گا, یعنی میں 2 روزے رکھوں گا, نامی 10ویں کا روزہ, کیونکہ یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم نے یہود کی مخالفت کرنی ہے. اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ نامی کا روزہ بھی رکھوں گا. تو علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا چونکہ ہمارے آقا نے نیت کی تھی لیکن آئندہ سال سے پہلے حضور کا وصال ہو گیا, لیکن آپ چاہتے تھے اگر میں زندہ ہوا روزہ رکھوں گا, اس لیے شارحین حدیث نے لکھا کہ ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے. ہمیں 2 روزے, نامی 10ویں کا روزہ رکھیں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل بھی ہو جائے. تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں 10ویں محرم کو کرنا چاہیے. اور سنیں 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے, یہ بھی اللہ کے حبیب نے بیان کی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ او کما قال. امام مسلم صحیح مسلم کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا یوم عاشور کا روزہ, 10ویں محرم کا روزہ, مجھے اللہ کے بارے میں یہ امید ہے یہ 10ویں محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. 10ویں محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. لہٰذا کوشش کریں 10ویں محرم کا روزہ رکھیں, بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہم 2 روزے رکھیں, نامی 10ویں کا روزہ رکھیں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے اوپر عمل بھی ہو جائے اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ وہ کام ہیں جی, یہ میں نے آپ کے سامنے 8 چیزیں ذکر کی ہیں, 8 وہ نئے اچھے کام ہیں, نیک کام ہیں جو ہمیں 10ویں محرم کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جناب, 8 کام.
کئی لوگ ابھی بعد میں آئے، جلدی سے صرف ان کے نام دوبارہ سن لیں تاکہ جو بعد میں آئے وہ بھی سن لیں۔ پہلا اچھا عمل جو ہمیں 10ویں کے دن کرنا چاہیے وہ ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یتیم کے سر پہ یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مدد کرنا، یہ پہلا عمل ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ دوسرا عمل غسل کرنا، بولیں کیا ہے جی؟ 10ویں محرم کو غسل کرنے سے سوائے موت کے کوئی بیماری نہیں آتی، اور یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرنے سے جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا اور آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل 10ویں محرم کو جو ہمیں کرنا چاہیے وہ گناہوں سے توبہ ہے۔ جو بندہ سچی توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھا عمل 10ویں محرم کو آنکھوں میں عصمت کا سرما لگانا چاہیے۔ آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی، لیکن یہ سرما حدیث پاک کے اوپر عمل کی نیت سے لگایا جائے، نواسہ رسول کی شہادت کی خوشی میں نہ لگایا جائے۔ اور پانچواں عمل اہل و عیال کے لیے وسیع کھانا پکا کے کھلائیں۔ جو بندہ 10ویں محرم کو اہل و عیال کے لیے وسیع کھانا پکا کے کھلائے گا اللہ پورا سال اس کے اوپر وسعت فرمائے گا، اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ چھٹا عمل بیمار کی بیمار پرسی کیجئے۔ یوم عاشور کو آنے والا بدھ یوم عاشور ہے، جو بندہ یوم عاشور کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری اولاد آدم کی بیمار پرسی کی ہے۔ ساتواں عمل فقراء کو پانی یا دودھ پلائیے۔ جو بندہ 10ویں محرم کو غریبوں کو خاص طور پہ دودھ پلائے، پانی پلائے یا کھانا کھلائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے آنکھ جھپکنے کی برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں کی۔ اور آٹھواں عمل 10ویں محرم کو روزہ رکھیں، یہ ہمارے آقا کی سنت بھی ہے، انبیاء کرام کا طریقہ بھی ہے، اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے، نامی 10ویں کا روزہ اور 10ویں 11ویں کا روزہ۔ یہ وہ 8 عمل ہیں جو ہمیں یوم عاشور کو 10ویں محرم کو یعنی آنے والے بدھ کو ہمیں یہ عمل کرنے چاہیے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے۔ 10ویں محرم کو کون سے کام کرنے حرام ہیں، کون سے کام کرنے منع، یہ بھی غور سے سماعت فرما لیجیے۔ 10ویں محرم کو سیاہ لباس پہننا، کالے رنگ کے کپڑے پہننا، سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، ماتم کرنا، چھری چاقو سے بدن کو زخمی کرنا یہ حرام ہے۔ بولیں کیا ہے جی؟ حرام ہے، قرآن و سنت میں منع ہے۔ حضور کا فرمان عالی شان سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے، سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے، کوئی مسلمان اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح واویلا کرے، ماتم کرے، سینہ کو بھی کرے، اپنے چہرے کو پیٹے۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، اس کا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ دوسرا حضور کا فرمان بھی سن لیجئے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں من لطم الخدود وضرب الصدور وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا او کما قال۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو اپنے رخسار کو پیٹے، جو چہرے کو پیٹے، سینہ کو بھی کرے، گریبان کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا کرے، روئے دھوئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بندہ 10ویں محرم کو ماتم کرے، سینہ کو بھی کرے، واویلا کرے، کپڑے پھاڑ دے، سینہ کو جناب وہ سرخ کر لے، اپنے بدن کو زخمی کر لے، وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ تیسری حدیث پاک بھی سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں انا بریء ممن حلق وسلق وخرق۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس سے بری ہوں
جو اپنے بال مونڈ دے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو مصیبت کے وقت اپنے بال مونڈے، یعنی مصیبت کے وقت پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی ٹینڈ کروا لے، اس کے بارے حضور فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مصیبت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بال مونڈ دے، وَصَلَقَ، اور بلند آواز سے روئے، یعنی ماتم کرے، روئے دھوئے، وَخَرَقَ، اپنے کپڑے پھاڑ دے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں میں اس سے بری ذمہ۔ چوتھی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں 4 چیزیں میری امت میں زمانہ جاہلیت سے آئی ہیں، 4 چیزیں میری امت میں زمانہ جاہلیت سے آئی ہیں، ان کا اسلام میں یا قرآن و سنت میں کوئی ان کا ذکر نہیں ہے۔ غور سے سنو، سرکار نے فرمایا پہلی چیز الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا، یہ کہنا کہ میری ذات سب سے اونچی ہے، میرا نسب سب سے اونچا، باقی سب مجھ سے نیچے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ یہ کفار اہل عرب اسلام سے پہلے اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اسلام میں اپنے حسب کے اوپر فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز سرکار نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، لوگوں کے نسب کے اوپر طعن کرنا، کہنا کہ تیرا نسب صحیح نہیں ہے یا تیری نسبت اپنے باپ کی طرف صحیح نہیں ہے، میرا نسب بھی ٹھیک، میرا خاندان بھی ٹھیک، تمہارا نسب بھی غلط، تمہارا خاندان بھی غلط۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے جیسا کوئی بھی نہیں اور تیرے جیسا بدترین کوئی نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو کہے میں سب سے بدتر ہوں، باقی سب مجھ سے اچھے ہیں، جو اپنے کو سب سے نیچے سمجھے، سب کو اپنے سے اعلیٰ، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو اپنے کو سب سے اعلیٰ سمجھے دوسروں کو حقیر، وہ جاہل ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے بیان فرمائی والاستسقاء فی النجوم، ستاروں سے بارش مانگنا۔ جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ ستاروں سے بارش مانگتے، اے ستارہ فلاں بارش برسا، یا وہ فال نکال کے کہتے ستارہ فلاں جگہ پہ پہنچے، آج بارش ہوگی کل نہیں ہوگی۔ جی اس طرح کی جو اٹکل پچو سے باتیں کرتے تھے نجومی ٹائپ لوگ، اور جو ستاروں کے ذریعے بارش مانگتے، یہ بھی زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ اور چوتھی چیز قابل غور سرکار فرمایا والنیاحت، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ بھی زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم صحیح مسلم کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سنو لوگو، نوحہ کرنے والی عورت، ماتم کرنے والی عورت، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، اللہ قیامت کے دن اسے ایک گندک کی قمیص پہنائے گا اور ایک اسے خارش کی قمیص پہنائے گا۔ جو ماتم کرے، نوحہ کرے، ماتم کرے، مرد ہو یا عورت، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام میں ماتم حرام، اسلام میں نوحہ پڑھنے حرام، اسلام میں پیٹنا حرام، اور اسلام میں اپنے بدن کو زخمی کرنا حرام۔ سرکار نے فرمایا جو یہ ماتم کرے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ قیامت کے دن اسے ایک گندک کی یعنی جہنم کی آگ کی قمیص پہنائے گا اور ایک اسے خارش والی قمیص پہنائے گا۔ یہ میں نے 4 حدیث آپ کے سامنے سیاستہ سے پیش کر دی ہیں، تو یہ اہل ایمان کے لیے حضور کا ایک فرمان بھی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کام ہیں جو ہمیں 10ویں محرم کو نہیں کرنے چاہیے۔ ماتم کرنا بھی حرام، نوحے پڑھنا بھی حرام، سینہ کو بھی کرنا بھی حرام، بدن کو چھری چاقو سے زخمی کرنا بھی حرام، اور یہ کام کرنے والوں کو دیکھنا بھی حرام۔ یہ بھی سن لیں، جیسے یہ کام کرنے منع ہے، ان کام کرنے والوں کی مجالس میں جانا بھی منع ہے۔ جیسے یہ کام کرنے گناہ کے کام ہیں، جو یہ کام کریں ان کی مجلس میں جا کے یا روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے یا ٹی وی کے اوپر ان کو دیکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنے، ہمیں یہ ان کام کرنے والوں کے پاس جانا بھی نہیں ہے، ہمیں ان کی نیاز بھی نہیں کھانی چاہیے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے حضور کے فرامین سنا دیے تھے۔ سرکار نے فرمایا تو لوگوں سنو، آنے والے وقتوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرے گی،
میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، فرمایا فلا تصلوا علیہم، اگر وہ مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ مل کے نماز نہ پڑھو، ولا تناکحوہم، ان سے رشتہ داری نہ کرو، ولا تجالسوہم، ان کی مجالس میں نہ جاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، جو میرے صحابہ کو تبرہ کرے، گالیاں دے۔ اور آج لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں علی خلیفہ اول، علی خلیفہ بلا فصل، ابو بکر صدیق خلیفہ غاصب، معاذ اللہ، عمر فاروق خلیفہ غاصب، عثمان خلیفہ غاصب۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں بس چند ایک صحابہ جنتی ہیں، باقی صحابہ جہنمی ہیں۔ ارے ظالموں، وہ حضور کے صحابہ جن کے بارے قرآن گواہی دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ حضور کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، جن کے نام لے کے پیارے آقا فرمائے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، طلحہ بن زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ ارے حضور صحابہ کے نام لے کے فرمائے یہ میرے صحابہ جنتی ہیں۔ تم بدبخت کتنے ہو، تم کہو یہ صحابہ جنمی ہیں؟ تم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تم خود جہنم کا ایندھن ہو جو حضور کے صحابہ کے گستاخ ہو۔ اس لیے جو بھی کسی صحابی کا گستاخ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، ہمارے بہن بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جو حضور کے کسی صحابہ کا یا اہل بیت کا گستاخ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا ایسی جماعت، ہمارا ایسا عقیدہ ہے، اللہ کے کرم سے اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کے تمام صحابہ کرام کی تعظیم کرتے، ہم حضور کی تمام اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم سارے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں۔ ہر وہ شے جس کی نسبت سرکار دو عالم کے ساتھ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ علماء ربانیین ہوں، وہ اولیاء ہوں، جس کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو ذہن میں بٹھا لیجئے، کسی گستاخ کی سے رشتہ داری نہ کیجئے۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے ہمارا کچھ نہیں ہے، جو اہل بیت کا بے ادب ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اولیاء کے گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسے سلام کریں گے جو حضور کے صحابہ کو بھی مانے گا، اہل بیت کا بھی غلام ہوگا، اولیاء کا بھی غلام ہوگا، رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے۔ تو ذات محترم، یہ وہ کام ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔